اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جنوری 1983 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرحمن سے ہو رہا ہے۔ 27ویں پارے کی 55ویں سورت ہے۔ یوں تو قرآن کریم اپنی تعلیم، پیغام، حقائق اور معارف میں بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اس کا اسلوب بیان بھی ایسا ہے کہ وہ بھی اپنے انداز کی واحد منفرد اسلوب ہے، اور جو چیلنج دیا گیا تھا اس زمانے میں اہل عرب کو اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ اس کی مثل تم ایک صورت بنا کے لاؤ، تو اس میں حقائق و معارف کا بھی تعلق ہے اور انداز بیان کا بھی اس میں تعلق ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، آج تک یہ چیز خود اہل عرب جو زبان کے اعتبار سے اتنی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے کہ اپنے سوا باقی دنیا کو وہ عجمی یا گنگا کہتے تھے، اور اب تو وہ تحقیق کی روح سے معلوم ہوا ہے کہ عربی زبان ساری دنیا کی مختلف زبانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وسیع تھی، سب سے زیادہ گہری تھی۔ ان کی بھی یہ صورت تھی کہ وہ طے نہیں کر پائے تھے کہ قرآن کا اسلوب نثر ہے یا شعر ہے، نظم ہے، اور اگر ہے تو یہ اس کا انداز کیا ہے۔ تو ویسے تو سارا ہی قرآن اس قسم کا فصیح و بلیغ ہے، لیکن بعض صورتیں خاص طور پر اس میں اپنی اس خصوصیت کو نمایاں طور پر اپنی پیشانی پہ لیے ہوتی ہیں۔ انہی میں سورہ الرحمن بھی ہے۔ اقبال نے مرد مومن کی جو صفات گنائی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آہنگ میں یکتا صفت سورہ الرحمن، آہنگ میں بھی یہ یکتا ہے سورت۔ نہ جاننے والا بھی اگر الفاظ کو ہی سن پائے تو وہ دیکھے گا کہ یہ آہنگ کس قسم کا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ چلا، اور ساری صورت اسی انداز کی ہے۔ یہ بات شروع ہو رہی ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان کا لفظ قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ رحمان نے یہ چیز کی، ایسا کیا، یہ آیا ہے، اور اس میں بڑی خصوصیت ہے۔ کہا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے رحمان نے دی۔ رحمان ہی کیوں نہیں، اللہ کا لفظ چلا آ رہا تھا، رب کا لفظ چلا آ رہا تھا، اور صفات بھی صفات خداوندی، اسماء الحسنی متعدد چلے آ رہے تھے۔ اس میں خصوصیت سے یہ الرحمن کیوں یہاں آیا ہے؟ وحی کے معاملے میں خصوصیت سے یہ کہا گیا کہ الرحمن علم القرآن، وحی جو عطا کی تو الرحمن نے عطا کی۔ عجیب چیز ہے اس کے اندر۔ انسانوں کا علم اکتسابی ہوتا ہے، سیکھتا ہے انسان دوسرے سے، تدریجاً سیکھتا ہے، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ مداولت سے مسلسل یہ مشق جاری رکھنی پڑتی ہے۔ الف بے سے ہی آپ شروع کیجئے بچے کو، تو آپ دیکھیے کہ وہ اس کو آگے ایم اے تک پہنچنے میں کن منازل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کتنا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتا ہے، بتدریج آگے بڑھتا ہے، پروگریسولی آگے چلتا ہے۔ جتنے انسانی علوم ہیں ان کی یہی کیفیت ہے۔ انسان سیکھتا ہے، رفتہ رفتہ بتدریج انہیں حاصل کرتا ہے۔ وہی ایک ایسا علم ہے کہ جو اس سے بالکل منفرد ہے۔
وہ نبی پر نازل ہوتا ہے خدا کی طرف سے یک لخت نازل ہوتا ہے، پہلے دن مکمل نازل ہوتا ہے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہے، اس میں رفتہ رفتہ کسی مقام تک پہنچنا نہیں ہے، اس میں اکتساب نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، یک لخت ایک چیز آتی ہے، پہلے دن ہی وہی اپنی حقیقت کو اپنی مکمل شکل میں خدا نازل کر دیتا ہے بذریعہ وحی کے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا حضور پہ، اور تو پہلے شروع میں جو نازل ہوا ہے وہ ابتدائی چیز تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئی وہ چیز آخر تک پہنچ گئی۔ جو کچھ خدا نے کہنا تھا پہلے دن کہا، آخری دن کہا، وہ اپنی شکل میں منفرد تھا، مکمل تھا، بتدریج وہاں نہیں پہنچا ہے، یک لخت وہاں پہنچا ہے۔ یک لخت پہنچنا، ایک چیز تو لفظ نزول کے اندر اعجاز ہے قرآن کا، انسان کا علم، سوچ اور فکر، غور اور تدبر کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے پھر اس پہ غور کرتا ہے، یہ اندر سے باہر چیز آتی ہے، وہی انسانی فکر کی پیدا کردہ شے نہیں ہوتی کہ اس کے اندر سے باہر آئے۔ یہ خارج سے اوپر سے ایک علم ہے جو وحی کے محبت کے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا ہے۔ خود لفظ نزول کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ انسان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، ما ینطق عن الہویٰ، یہ پیغمبر اپنے خیالات اور اپنی فکر سے یہ بات نہیں کہتا، وحی یوحیٰ، یہ وحی ہے، تو اس میں اس کی اپنی فکر کا بھی دخل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ حقائق بتدریج اپنی تکمیل تک پہنچے ہوں۔ جو بات بھی خدا نے کہی پہلے دن مکمل تھی، لا تبدیل لکلمات اللہ میں پہلے دن کی وحی بھی ہے اور آخری دن کی وحی بھی ہے، تو وہی یک لخت آتی ہے۔ وہ جو تدریجی طریق تھا اکتساب علم کا انسانوں کا، اس سے بالکل یہ ایک ہٹی ہوئی منفرد شے ہے، یعنی خود وہی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بلا نظیر اور بلا مثال ہو، بلکہ اس کا جو طریق ہے علم دینے کا خدا کی طرف سے بذریعہ وحی، وہ بھی منفرد ہے، یک لخت یہ چیز ملتی ہے۔ اس دور میں تو جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا ہے، سائنس کی دنیا میں بھی یہ بات ابھی نہیں آئی تھی کہ کیا چیز آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھی ہے، کیا چیز یک لخت آئی ہے۔ ہمارے اس دور میں یہ جو نظریہ ارتقاء جسے کہا جاتا ہے، یہ تھیوری آف ایوولوشن جسے کہا جاتا ہے، وہ نظریہ ارتقاء یہ ہے کہ زندگی سب سے پہلے اولی جرثومہ جسے سیل کہتے ہیں، لائف سیل، وہ تو بظاہر آنکھ سے نیکڈ آئی جسے کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، خوردبین کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ایک سیل ہے جس میں زندگی کی پہلی نمود ہوئی، اور پھر وہاں سے وہ مختلف منازل طے کرتی ہوئی منزل بہ منزل رفتہ رفتہ بتدریج آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی زندگی، لائف، مختلف پیکر اور مختلف شکلیں اس نے اختیار کی، لیکن یہ بتدریج آگے بڑھتی چلی آئی۔ مختلف یہ سپیشیز جن کو کہتے ہیں، ہر نو جو تھی اپنے اپنے اندر مختلف ادوار میں اس زندگی نے وہ شکل اور پیکر اختیار کیا، اور ایک سے آگے دوسری کڑی، دوسری کڑی سے تیسری کڑی، تو یہ کڑیاں ملتی ہوئی آگے پہنچتی چلی گئیں تا آگے زندگی پیکر انسانی میں نمودار ہوئی۔ یہ پروگریسو ایوولوشن کہلاتی، اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ہر کڑی کے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ پچھلی کڑی کی کون سی چیزیں اس میں آئیں اور کون سی چیزیں پروگریسولی اور آگے بڑھ کے اس کے اندر آئیں، اور یہ کڑی پھر آگے کیسے چلی۔ بڑا انٹرسٹنگ علم ہے یہ۔ لیکن یہی محققین جو ہیں سائنس کے، اس سلسلے میں یا اس نظریے میں ایسے مقام بعض آئے ان کے سامنے تحقیق کرتے ہوئے، جہاں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ تو پچھلی کڑی کے بعد کی کڑی نظر نہیں آتی، اس میں تو کچھ ایسا تغیر ہوا ہے
کہ وہ جو پروگریسو ایوولوشن کا نظریہ تھا وہاں آ کے وہ فیل ہو جاتا تھا. وہاں کوئی چیز ایسی تبدیلی ہوتی تھی جو یکلخت تبدیلی ہوتی تھی، ہنگامی ہوتی تھی. تو چنانچہ درس میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں درسی طور پر یا نصابی طور پر ان چیزوں کو سمجھا سکوں، اشارے کیے جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ ایوولوشن یا ارتقاء کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک تو وہی بتدریج آنے والی کڑی سے کڑی ملنے والی، اسے پروگریسو ایوولوشن ان لوگوں نے کہا. اور ایک وہ چیز کہ یک لخت ایک چیز کا نمودار ہو جانا، اسے انہوں نے امرجنٹ ایوولوشن کہا. عربی لفظ تو فجائی ہے اس کے لیے، ہنگامی کہہ لیجئے، یک لخت کوئی چیز جو نمودار ہو جائے. یہ اس دور کی تحقیق کا بڑا شاہکار مانا جاتا ہے. نظریہ ارتقاء اور نظریہ ارتقاء میں پھر یہ دو قسم کے ارتقاء جو ہے. میری کتاب ابلیس و آدم، یا میرا خیال ہے مطالب الفرقان کی دوسری جلد، میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے ان امور کو. اس وقت تو مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سائنس کی ڈسکوریز اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ایوولوشن بھی دو قسم کی ہے، ایک بتدریج آنے والی اور ایک ہنگامی طور پر فوری اوپر آنے والی. علم کی دنیا میں میں نے عرض کیا ہے کہ عام انسانی علم جو اکتسابی طور پر حاصل کرتا ہے انسان، وہ پروگریسو ایوولوشن کے اندر آتا ہے، بتدریج آتا ہے. اور یہ جو وحی ہے یہ وہ پروگریسو میں نہیں آتی. یہ کس میں آئے گی؟ یہ امرجنٹ ایوولوشن میں آئے گی. کڑیوں سے ہٹی ہوئی بات. اور یہ چیز سائنس کی دنیا میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو نئی چیز جسے ہم کہتے ہیں ایمرجنٹلی باہر آئی ہے، یہ کیا کاز تھا جس کی وجہ سے، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ چیز آ گئی. ابھی تحقیق نہیں ہوا. وہی کے متعلق اگر کہا جائے سائنٹیفک لینگویج میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی دنیا میں اکتسابی علم جو انسان حاصل کرتا ہے، وہ کسی شعبہ اور گوشہ سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ تو اکتسابی اور پروگریسو ایوولوشن کے ذریعے ہوتا ہے. اور وہی کے متعلق اگر ہم اس ٹرمینالوجی میں کہنا چاہیں جو سائنس کی ایوولوشن کی ہے، تو یہ ایوالو ہو کر نہیں آتا، اس طرح سے ارتقائی طور پر آگے نہیں بڑھتا. یہ ایمرجنٹ ایوولوشن ہے، یک لخت حقائق کا انکشاف ہوتا ہے. حقیقت اپنے آپ کو خود منکشف کرتی ہے نبی پر، نبی اس کو انکشاف اس کا نہیں کرتا. سائنس کی ساری جتنے بھی یہ ڈسکوریز ہیں اس کو ڈسکور کہتے ہیں کہ حقائق موجود ہوتے ہیں، اس پہ ایک کور پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ اس پردے کو اٹھا دیتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے. وہی کے معاملے میں یہ چیز نبی خود بھی نہیں کرتا کہ وہ خود پردہ اٹھا دیتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے. نبی کا اس میں دخل ہی نہیں ہوتا. وہاں حقیقت اپنے آپ کو خود بے نقاب کر کے وحی کے ذریعے نبی کے سامنے آ جاتی ہے. تو اسے میں نے کہا ہے نا کہ آج کی اصطلاح میں کہیے کہ یہ ہنگامی ایوولوشن، ایمرجنٹ ایوولوشن کا ایک چیز. عربوں کے ہاں کی زبان کو ملاحظہ فرمائیے. آپ کو یاد ہے میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ زبان کے اعتبار سے بھی یہ عرب جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل یا یہودی کہلائی، وہ تو مملکتیں اور سلطنتیں اور یہ چیزیں ان کی وارث پری آئی. دوسرا بیٹا جو آپ نے یہاں صحرائے حجاز میں بسایا آ کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ان کی اولاد اس تمام دوران میں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کرتی کیا رہی. انہی کھجوروں کے سہارے، انہی کھجوروں کی گٹھلیوں کے ستو بنا کر گزارا کرنے والی یہ قوم اتنے ہزاروں سال میں کچھ نہیں نظر ہی نہیں آتا. لیکن آج بھی علم الالسنہ زبان کے علم کے جو بڑے بڑے محققین، غیر مسلم، غیر مغرب کے محققین، وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں. بک کی کتاب ہے کانشیسنیس ایٹماسفیرک. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے اس دوران میں یہ قوم زبان ہی بناتی رہی.
وہ گویا تیاری کر رہی تھی اس وحی کی جو منفرد تھا دنیا کے اندر، وحی کی دنیا کے اندر بھی تھا، اس کی متحمل ہونے کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی۔ یہ قوم وہ زبان تیار کرتی رہی جس میں وحی خداوندی اپنی پوری شان کے ساتھ آ جائے، اس کو اس کے لیے دقت ہی نہ ہو کہ یہ بات میں نے کہنی ہے، اس کے لیے لفظ کہاں سے ملے گا؟ لفظ تو خدا نے نہیں بنائے تھے، زبان تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہی خداوندی جو ہنگامی علم تھا اس کو دینے کے لیے زبان تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اس دوران میں وہ زبان بنا دی کہ معاف رکھیے اگر میں یوں کہوں کہ خدا کو اپنا مقصد واضح کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی۔ یہ عجیب فنومینا ہے عزیزان مان۔ کیسے بنائی یہ زبان انہوں نے؟ اس قسم کی وسیع زبان وسعتوں کے اعتبار سے بھی، گہرائیوں کے اعتبار سے بھی، بلندیوں کے اعتبار سے بھی، اور کیفیت ابدیت کی یہ کہ آج تک وہ خصوصیت لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی یہ نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی انکشاف ہو، کوئی اصطلاح ہو، عربی زبان میں اس کے لیے مل جائے گا لفظ آپ، دوسری زبانوں میں قائم کرنے پڑتے ہیں نئے نئے لفظ جو اس زبان سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ خصوصیت اس زبان کی ہے۔ اس زبان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے مادہ یا روٹ کہتے ہیں، وہ عام طور پر 3 حرفوں کا ہوتا ہے، عام طور پر، بعض اوقات وہ 4 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 5 بھی، لیکن عام طور پر 3 حرفوں کا وہ ایک لفظ کہہ دیجئے 3 حرف ہی ہوتے ہیں، وہ اس کا مادہ ہوتا ہے۔ اس مادے کی ایک خصوصی معنویت ہوتی ہے، خاص ایک معنی ہوتا ہے اس مادے میں پنہاں۔ اس مادے سے آگے پھر ان کے ہاں مختلف، ان کو ابواب کہیے یا وزن کہیے، اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں اسی مادے سے، اور وہ جو ان کے ابواب ہیں وہ متعین ہیں۔ ہر باب میں اس مادے کے بنیادی معنی کے اندر ایک تغیر واقع ہوتا ہے۔ ایک ہی مادے کا لفظ آپ اگر مختلف ابواب میں دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ وہ تو معنویت جو بنیادی ہے اس کی جھلک تو وہاں موجود ہے، لیکن اس میں وسعت پیدا ہو گئی، اس میں گہرائی پیدا ہو گئی، اس میں بلندی پیدا ہو گئی۔ ہر وزن یا ہر باب کے ساتھ یہ خصوصیت ہے، اور ابواب کی خصوصیت بھی مقرر ہے ان کے ہاں۔ اتنی بڑی سائنٹیفک لینگویج، کوئی لفظ دنیا کا آئے اس کا روٹ جو ہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور پھر وہ معلوم ہو جائے گا کہ کس باب پہ آیا ہے، اس باب کی خصوصیت یہ ہے، اس لیے اس کے یہ معنی ہوگا۔ سنیے اب رحمان کیسے بنا۔ یہ ذہن میں آ گیا نا کہ یہ ہنگامی ایوولوشن ہے، ایمرجنٹ ایوولوشن ہے، یک لخت کوئی بات ہونے والی جو ہو وہ ہے وہی جسے کہا جائے گا۔ مادہ ہے رے ہے میم، یہ جس سے رحم مادر کا لفظ آیا ہے۔ معنی اس کے ہوتے ہیں نشو و نما اس انداز سے کہ وہ عام اسباب سے وہ ہٹی ہوئی ہو، اس میں لطافت ہو، نرمی ہو۔ رحم مادر میں جس طرح بچے کی جنین کی پرورش ہوتی ہے، یہ اس کے لیے لفظ بنیادی طور پر وہاں اس کے لیے آتا ہے، روٹ میں یہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ رحمت کے معنی آپ دیکھ لیجئے، رحم مادر تو ہمارے سامنے آ گیا، رحم کا لفظ دیکھ لیجئے۔ عدل تو سنگین زنجیروں کا نام ہوتا ہے، قانون کے اندر جکڑے ہوئے۔ رحم میں تو ایک خاص لطافت ہوتی ہے اور وہ اس سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس زبان کا مطالعہ اس نگاہ سے بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے بڑی ہی دلچسپ چیز ہے۔ اب رے میم، رحم تک بھی آ گیا، رحم تک بھی آ گیا، رحمت تک بھی آ گیا۔ آگے اس کے آتے ہیں وزن۔ ایک اس کا وزن ہے فعیل،
اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پروگریسولی بتدریج رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہوئے مسلسل متواتر التزاماً ہوتے جانا اسی طرح سے. رحیم اس باپ کا رحیم کے معنی ہوئے نشو و نما کرنے والا لیکن مسلسل التزاماً ارتقائی طور پر رفتہ رفتہ بتدریج آگے بڑھانے والا نشو و نما دیتے چلے جانے والا. اور انسان کی نشو و نما میں یہ صرف بدن کی نشو و نمائی نہیں، جسمانی نشو و نمائی نہیں، اس کی جو انسانی خصوصیات ہیں ان کی نشو و نما بھی تو نہایت ضروری ساتھ ہوئی. جسمانی نشو و نما میں تو حیوان اور انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ انسانی خصوصیت آتی ہے جہاں انسانی صفات کی نشو و نما یا صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے. یہ ہدایت خداوندی کے مطابق کے ماتحت ہی ممکن ہے. اس کے لیے وحی ملتی تھی. پھر وہ رحم کا لفظ جو ہے رے ہے میم، وہ یاد رکھیے نشو و نما. تو اب دو طرح کی نشو و نما ہوئی. رحیم تو میں نے کہا فعیل کے وزن کے اوپر ہے، اس میں تسلسل ہے، تدریج ہے، رفتہ رفتہ آخر تک پہنچنا ہے. اور ایک وزن ہے ان کا فعلان، جس کے معنی ہوتا ہے کہ وہی شے جو رحم والی ہے وہ یک لخت نمودار ہو کے سامنے آ جائے. الرحمن جو ہے فعلان کے وزن کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم دونوں صفات خدا بندی ہے، دونوں ہی وہ رحم اور نشو و نما دینے کے لیے آتے ہیں. نشو و نما کے دو الگ الگ طریقے آگے عزیزان من 20ویں صدی کے اندر جہاں آپ کی سائنٹیفک تحقیق پہنچی آخر تک، اس کے لیے الفاظ موجود اس زبان کے اندر کہ رحیم ان کا لفظ آئے گا پروگریسو نشو و نما کے لیے، اور جہاں ایمرجنٹ آئے گی رحمان کا لفظ آئے گا. دلنشین ہوئی بات. یہ بات چیزیں ایسی تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ عام فہم الفاظ میں وہ بات آ جائے. تو یہ چیز یکلخت آنے والی بات. ابھی میں نے کہا تھا کہ وہی جو ہے وہ اکتسابی علم پروگریسو ایولیوشن کا طریقہ نہیں ہے. وہ انکشاف حقیقت ہے جو فوری ہوتا ہے، یکلخت ہوتا ہے، ہنگامی طور پہ ہوتا ہے، ایمرجنٹ طور پہ ہوتا ہے. تو کہا کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کی وحی رحمان نے دی. ساری حقیقتیں آ گئی ہیں ایک لفظ رحمان کے اندر، اس کے باب کے اندر، اس کے روٹ کے اندر. قرآن ہے عزیزان من، قرآن ہے، قرآن ہے. اس بات نصیب قوم نے اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا کھویا ہے. تعلیم قرآن کے لیے ایک لفظ الرحمن استعمال کر دینا، وحی کی ساری حقیقت اس کے اندر آ گئی عزیزان من. پہلی چیز تو رحمان نے یہ کی، وحی عطا کی، قرآن عطا کیا. تو کیا یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی کہ حضور کو یہ علم مل گیا ایک منفرد شخصیت کو؟ وہ ٹھیک ہے، آگے بات ہی نہیں. یہ تصوف جسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں اور نبوت میں فرق یہ ہے. تصوف میں جو کچھ بھی ہے ان کا دعویٰ ہے، ان کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے، وہ آگے منتقل نہیں کر سکتا. اس سے کہا جائے کہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ الہام اور کشف کے ذریعے سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کچھ ہمیں بھی اس میں سے دیجئے. وہ کہتا نہیں، ذوق بادہ نہ دانی باخدا تانا چشی، یہ تو شراب ہے، اس کا نشہ تو اسے ہی آئے گا جو خود پیے گا، دوسرے تک یہ بات نہیں ہے. نبوت میں اور اس تصوف میں فرق کر کے بتا دیا کہ یہ دیا قرآن نبی کو، لیکن ادھر خلق الانسان، انسان پیدا کیے ہم نے. یہ تو ان کے لیے ہدایت تھی جو ہم نے یہ دی بذریعہ وحی کے. اور اس کے لیے اگلی چیز پھر ہنگامی آئی عزیزان من. ایولیوشن میں چلے آئیے، حیوانات تک آ جائیے.
ان میں ایکسپریشن کا مادہ نہیں ہوتا، اپنے خیالات، اپنے جذبات، زبان بھی نہیں ان کو ملی ہوتی، تحریر بھی نہیں ہوتی، وہ بھی حیوان کا درجہ اپنی اپنی ذات تک ہی ہوتا ہے، تصوف کی طرح سارے یہ صوفی ہوتے ہیں۔ ایک گائے کیا محسوس کر رہی ہے وہ دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتی۔ انسان پیدا کیا تو یہ جو سلسلہ ارتقاء تبھی آ رہا تھا نا، فزیکل ایوولوشن میں عرض کر رہا تھا ابھی، اس میں بھی یہاں حیوان سے آگے جو انسان کی کڑی آئی ہے اس میں پھر یہ ایمرجنٹ ایوولوشن ہے، ہنگامی ایوولوشن ہے، جس کی روح سے انسان کو ایکسپریشن کی خاصیت کی خصوصیت عطا کی، صفت عطا کی، صلاحیت کی، اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے جذبات کو، کیفیات کو، خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی۔ اس کے لیے پہلی چیز جو انسان کے لیے ہے، خلق الانسان علمہ البیان، یہاں نطق نہیں کہا کہ جس کے معنی صرف زبان ہی ہو، بیان بلکہ کہا جس کے معنی ایکسپریشن ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ادھر ہم نے انسانوں کو دی، تو انسانوں میں تو نبی بھی شامل تھا، نبی کو یہ خصوصیت ملی تھی ایکسپریشن کی، تو وہ یہ وحی جو خود اس کا اپنا تخلیق کردہ نہیں تھا دوسروں تک پہنچا اسی صورت میں سکتا تھا نا کہ وہ بیان کی یا ایکسپریشن کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی۔ انسان چنا گیا جس میں یہ ایکسپریشن کی صلاحیت ہم نے ودیت کر دی کہ نبی کو یہ ملا اور نبی نے اس کو آگے انسانوں تک پہنچایا۔ اور ہمارے یہاں کیا سلسلہ بیان ہو رہا ہے، وجد آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک انسان تک ہی نہیں پہنچایا، ہر انسان کو یہ قوت دی، یہ صلاحیت دی بیان کی۔ دو ہی طریقے ہیں نا ایکسپریشن کے، بیان کے، یا وہ تقریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے بیان کرتا ہے، یا تحریر کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہاں کہا علمہ البیان، اور دوسرے مقام پہ کہا علم بالقلم، 96/4، 96/4، پورا دائرہ آ گیا عزیزان من اظہار بیان کا۔ تحریر ہو یا نطق کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو، تحریر ہو یا تقریر ہو، دونوں آ گئی، دونوں کہا کہ یہ خصوصیت جو ہے یہ انسانوں کو دی گئی ہیں، حیوان کو نہیں دی گئی۔ وہی منفرد تھی رحمان نے دی، جو تک خود اکتسابی علم نہیں تھا، وہ ملی نبی کو، نبی کو انسان بنایا اور اس کو یہ صلاحیتیں دی کہ اسے دوسروں تک بھی بلغ ما انزل الیک، وہ بلغ کی بات اسی طور صورت میں ہو سکے گی نا کہ اس کے پاس اظہار بیان کی صلاحیت ہو۔ نبی کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ دے کہ ذوقے ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی، خود پیو تو پتہ چلے۔ اب ہر ایک کو تو وہی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خصوصیت تھی نبوت کی۔ اب باقی انسانوں کے لیے نبی پہ وہی ملی بھی اگر وہ دوسروں تک پہنچاتا نہیں ہے، وہی اس طرح سے ملی، نبی کو صلاحیت دی گئی کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچا سکے، دوسروں تک پہنچایا اور ان پر یہ فریضہ عائد کیا کہ جس تک یہ پہنچے وہ اسے آگے پہنچائے۔ وہی کا سلسلہ چونکہ ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ جو اب قرآن کی تبلیغ کا، یہ ابلاغ کا سلسلہ آگے پہنچانے کا ہوا، وہ یہ بیان جو ہے اور قلم جو ہے اس کے ذریعے سے قیامت تک جاری رہ سکتا ہے۔ ختم نبوت سے انسانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ قرآن مکمل، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، مکمل، غیر متبدل، محفوظ، انسانوں تک پہنچا دیا گیا، انسانوں کو اسے آگے پہنچانے کی صلاحیت دے دی۔ انسانوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے یہ سلسلہ وہی یا اس کا ابلاغ جو ہے قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ بڑی باتیں ہوا کرتی تھی ختم نبوت کی، میں نے تو یہ ایک ہی دلیل دی تھی، اس کا جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔
کہ خدا کی وحی کے مکمل غیر متبدل محفوظ ہونے کے بعد اور انسانوں کو یہ چیزیں عطا کر دینے کے بعد پھر ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے نبوت کی. اقبال کے الفاظ میں وہ تو انداز بڑا عجیب بیان ہے نا. انہوں نے لکھا یہ ہے کہ نبوت نے اپنی خاتمیت کا خود احساس کر لیا جب قرآن کے متعلق یہ کہہ دیا. کیا بات ہے کہ ٹھیک ہے اب مزید وحی کی ضرورت نہیں. تمت کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. لا تبدیل محفوظ کہا. جب یہ ہو گیا تو نبوت نے خود محسوس کر لیا کہ اب ختم ہو جانا چاہیے مجھے. یہ چیزیں وحی کا نزول، اس کا آگے پہنچانا، انسانوں کا پھر رفتہ رفتہ آگے پہنچانا. کاہے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہوا؟ معاذ اللہ کیا یہ محض کوئی شاعری ہو رہی تھی؟ خدا کا تو کوئی پروگرام، اس کی کوئی کڑی بھی بلا مقصد نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ یہ وحی انسانوں کی دنیا میں تو ایک خاص فرد کو دی گئی، اس نے آگے پہنچایا، پھر سلسلہ آگے پہنچتا رہا. خارجی کائنات اس میں تو یہ صورت نہیں ہے، نہ وہاں اس میں کوئی نبی ہوتا ہے، نہ ان میں ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو وہاں کیا کہا کہ وہاں ہم نے خارجی کائنات میں ہر شے کے اندر خود وحی رکھ دی. وحی کیا؟ یہ ہدایت کہ تم نے یہ کرنا ہے کام. قرآن میں یہ ہے کہ سما میں وحی، ارض میں وحی، نحل میں وحی، کہ تمہارا یہ فریضہ ہے. آگ میں وحی رکھ دی کہ تم نے حرارت پہنچائے جانا ہے. پانی کو وحی کر دی کہ نشیب کی طرف بہنا ہے اور پیاس ہو جانی. سورج میں وحی رکھ دی کہ اس طرح سے تم نے طلوع ہونا ہے، اپنے راستے طے کرنے ہیں، غروب ہونا ہے، یوں موسموں کا تغیر ہونا ہے. ہواؤں میں وحی، ارض میں وحی، کائنات کی ہر شے میں وحی. کہا کہ اس وحی سے تم نے غور کیا ہے کہ پھر آگے فریضہ کیا عائد ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے یا جسے وحی کی ہدایت ملتی ہے. فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. کہا کیسے پتا چلا یہ کہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اور قرآن کا انداز انسانی دنیا کے حقائق بیان کرنے کے بعد فوراً خارجی کائنات کی طرف آتا ہے، کیونکہ وہ محسوس مثال سامنے ہوتی ہے نا. کہنے لگے یہ تو ہم نے بتایا نا کہ یہ سورج میں بھی وحی ہے، چاند میں بھی وحی ہے، ستاروں میں بھی وحی ہے، درختوں میں بھی وحی ہے، پودوں میں بھی وحی ہے. تو وہ وحی سے ہوتا کیا ہے ان کا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. چاند اور سورج جیسے عظیم القدر، عظیم الجثہ قرے، تصور نہیں ہم کا انسان کر سکتا ان قروں کی بڑائی کا کہ کتنے بڑے. بے حسبان، ایک متعین قاعدے کے مطابق مصروف گردش رہنے والے. کیسے یہ رہ رہے ہیں؟ کہا ان میں وحی کی ہوئی ہے اور ان کا فریضہ ہے اس وحی کے مطابق زندگی بسر کرے. اور جب وہ بسر کریں گے تو کہا دیکھتے ہو کیسا حسن اسلوب سے یہ نظم و نقش چل رہا ہے. کہیں تصادم نہیں، تساہم نہیں، ٹکراؤ نہیں، فساد نہیں، قتل نہیں، غارت گری نہیں، مزاحمت کوئی نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے راستے میں چلا جا رہا ہے. وحی کا اتباع یہ کرے گا. یہ آسمان کے کروں کی طرف تمہاری نگاہ اگر جا کے نہیں فیصلہ کرتی، ان پودوں کو تو دیکھو، درختوں کو دیکھو، کیا ان کی کیفیت ہے؟ یسجدان، سب سجدہ ریز ہیں اس وحی کے سامنے جو ان کو دی گئی ہے. اب وحی کا مقصد سامنے آ گیا. پہلے تو طریق آ گیا اس علم کا جو نبی کو دیے گئے، پھر اگلا طریق آ گیا کہ نبی سے آگے وحی کیسے چلے گی قیامت تک، اور پھر آگے آ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے یسجدان، اس وحی کے سامنے سر عطائب خم کر دینا. یہاں قرآن نے شمس و قمر کو حسبان کے لیے کہا ہے، حساب کے مطابق، قاعدے کے مطابق
یہ حساب سے ہی ہے یہ لفظ. دیگر مقامات میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم حساب اپنا رکھنا چاہتے ہو زندگی کا، جسے کیلنڈر آپ کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے چاند سے بھی رکھا جا سکتا ہے، سورج سے بھی رکھا جا سکتا ہے. جون سا تمہارے ہاں زیادہ کنوینئنٹ ہو رکھنا. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو ہمارے ہاں قمری طریقہ ہے یہ کیسا ہے اور شمسی طریقہ. یہ شمسی تو وہ کیلنڈر ہے نا جو اس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے انگریزوں کا کیلنڈر، انگریزوں کے باپ کا کیلنڈر، خدا کے سورج کا کیلنڈر ہے وہ. اسی کے قمر کا کیلنڈر ہے جسے آپ قمری کہتے ہیں. دونوں خدا کے کیلنڈر ہیں. لیکن نہیں، یہ جو ہے اسے جب شرعی کہہ دیا گیا تو اب اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو پوچھو کہ خدا نے کہا ہے شمس کے مطابق بھی کیلنڈر بن سکتا جون سا کنوینئنٹ ہو بنا نہیں. یہاں تو جو چیز ذرا پرانی ہو جاتی ہے وہ شرعی ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہاں تو کچھ ایسا فساد نہیں مچا. یہ دوسری جنگ کے زمانے میں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی نا ملک کی، دلی میں ہوتا تھا میں، تو اس زمانے میں آدھا گھنٹہ پیچھے کیا تھا وقت کو. اب بھی پاکستان اور انڈیا کے وقت میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے نا. ہم نے اور مشرقی پاکستان ارے کیا کہہ دیا میں، کلیجے پہ ایک زخم لگتا ہے عزیزان ایمان. جب مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہنا پڑتا ہے، اس کا اور ہمارا 1 گھنٹے کا فرق ہے. یہ پہلی بار یہ چیز ہوئی تھی کہ جنگ کے زمانے میں آدھے گھنٹے کا فرق کیا گیا تھا. مجھے اب تک یاد ہے دلی میں انہوں نے مسجدوں کے جو کلاک تھے ان میں وقت تبدیل نہیں کیا تھا کہ شرعی وقت تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے. یہ انگریزوں کا وقت ہے، اس کے مطابق ہم نہیں بنایا گیا. یعنی جو کل تک وہ گھڑی چل رہی تھی وہ انگریزوں کا وقت نہیں تھا. آج جو اس میں تبدیلی ہوئی تو یہ انگریزوں کا ہوا اور وہ شرعی ہو گیا. راستہ چلتے ہوئے یہ کیفیت تھی کہ کسی نے پوچھا اگر کہ میرا صاحب وقت کیا ہے، وہ گھڑی نکالی، اس نے کہا کہ جی وہ 11:30 بجے ہے شرعی. اس قوم میں جو ایک مقام پہ کھڑی ہو جائے، ایوولوشن میں ایک مقام کے اوپر ایک ناؤ کھڑی ہو جاتی ہے اور آگے نہیں چل سکتی، وہ پھر وہی رہتی ہے. گائے گائے رہتی ہے، بکری بکری رہتی ہے، جامد جو ہوتی ہے وہ وہیں رہتی ہے. جہنم کے متعلق قرآن نے کہا کہ جہیم ہے، جمود ہے، اس کے اندر پروگریس نہیں ہے. تو جس قوم کی ذہنی کیفیت یہ ہو جائے، اس کے نزدیک ہر پچھلی چیز جو ہے، پرانی چیز جو ہے وہ شرعی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہو جاتی ہے. اور کلو بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر خطبے کے اندر دہرایا جاتا ہے. ہر نئی چیز گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وقت آدھا گھنٹہ ہو گیا نا یہ بدعت ہے. یعنی کل کا وقت جو تھا معاذ اللہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر فرمودہ تھا اور یہ آج کا انگریز کا ہے. سنتے تھے ہم، اور جب وہ کہتے تھے نا وقت بتانے کے لیے کہ صاحب شرعی وقت پوچھتے ہیں آپ یا انگریز کا وقت پوچھتے ہیں آپ، کیا بتایا گیا؟ قرآن کریم نے بتصریح شمس اور قمر دونوں کے متعلق کہا کہ عدد السنین والحساب. جون سا کنوینئنٹ آپ کو ہو اس کے مطابق رکھ لیجئے. شمس کو بھی خدا نے نہیں یہ کی ہوئی ہے کہ وہ یوں چلتا رہے اور اتنے میں وہ ایک دائرہ پورا کرے یا زمین اس کے گرد دائرہ کرے. قمر کے منازل بھی ہم نے والقمر نزلناہ منازل، قمر کے منازل بھی ہمارے مقرر کیے ہوئے، اس کے مطابق ریکن کر دو، حساب رکھ لو. تو بے حسبان ہے والنجم والشجر یسجدان، کہا کہ یہ سجدہ ریز ہیں یہ ہر شے اس وحی کے سامنے جو ان کے اندر ودیت کی.
انسانوں کی زندگی میں وہی جو ہے اب اس طریق سے آ رہی ہے تمہارے پاس قرآن کی طرف سے. کہا آسمانی کروں کی طرف نگاہ ڈالو، ایک بات اور کہی قرآن نے، اور سارا نظم و نسق یا نظام جو ہے صحیح انسانی زندگی کا وہ اسی ایک لفظ کے اندر ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، یہ آسمانی کرے ہمارے سامنے ہیں، بلندیوں کے اوپر ہیں، یہ بڑی بلندیوں پہ، ان بلندیوں کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. رفع، لیکن اس کے باوجود وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان، پرپورشن، تناسب، وزن، توازن، سارا سلسلہ کائنات عزیزان من اس توازن پہ چل رہا ہے. سورج چاند کے درمیان آپس میں توازن، سورج اور زمین کے درمیان آپس میں توازن، اتنے سیکنڈ کے 100ویں کروڑویں حصے تک کا حساب ہے جس میں توازن قائم ہوتا ہے. اگر اس توازن میں اتنا سا فرق پڑ جائے تو یہ کرے آپس میں ٹکرا کر پاش ہو جائے. زندگی کا توازن. کہا کہ اتنے عظیم الشان کرے جو یوں اس نظم و ضبط کے ساتھ محو گردش چلے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، کہا کس طرح یہ کیوں، یعنی کیا وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. وضع المیزان، ہم نے صرف یہی نہیں کیا ہے کہ ایک ایک کو الگ الگ قانون دیا ہے، ان کے باہمی ربط کے اندر ایک پرپورشن یا توازن بھی قائم کیا ہوا ہے ہم نے. کہا باہر کی دنیا میں تم غور کرو، بڑے بڑے جتنے محققین منکشفین تمہارے سائنسدان ہیں ان سے کہو کہ وہ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ ان کو توازن کا کتنا عجیب و غریب نقشہ سامنے آتا ہے. یہ جو علم الافلاک اس دور میں ہمارے ہاں اس نے بھی بڑی ترقی کر رکھی ہے. وہ ہمارے ہاں کا علم الافلاک نہیں ہے کہ وہ موسم کی پیشین گوئی والے اطلاع دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ آج شام بالکل خشک رہے گا، موسم صاف رہے گا، باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے. ان کے ہاں تو پوچھا نہیں کہ کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں. محیر العقول ہے وہ لوگ، محو حیرت رہ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں کی ایک ایک کتاب کے اوپر، ایک انکشاف کے اوپر دانتوں میں انگلیاں دبا کے بے ساختہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی اس مقام پہ پہنچ کے حیرت کے سوا اس کے قصے میں کچھ نہیں رہتا کہ یہ کیسے چل رہا ہے نظام. میزان، صحیح بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں. میزان کا تو ترجمہ بھی انگریزی زبان میں بیلنس ہی ہے، تکڑی جنہوں کہندے ہے. کہا یہ سارا نظام جتنا بھی ہے یہ سارا میزان کے سہارے چل رہا ہے. صحیح توازن، صحیح پرپورشن آپس میں. دیکھتے ہو کیسا عمدگی سے چل رہا ہے. کہیں ہے ٹکراؤ کسی قسم کا؟ تمہیں کس لیے یہ دیا گیا؟ یہ وحی تمہیں کیوں دی گئی جیسی ان کو دی گئی تھی؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بھی اس توازن اور بیلنس کے اندر تیر نہ کرو، اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو. بات ساری توازن کی عزیزان من. میرے عزیز ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، میں تو لے مین، وہ تائید کریں گے کہ جسے صحت کہتے ہیں وہ قوا کے توازن کا انعام ہوتا ہے، جسے مرض کہتے ہیں وہ ذرا سا توازن میں بگاڑ ہوتا ہے. کوئی علت ذرا کم ہو گئی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے، جسے یہ علاج کہتے ہیں، یہ صرف اس توازن کو برقرار کر دیتے ہیں. توازن انسان کے جسم کے صحت کے اندر، باہر کی کائنات تو اس نے خود کا، اور اس کے بعد نظام جو ہے انسانوں کا، اسے تمدن کہیے، سیاست کہیے، عمرانیت کہیے، کوئی نظام بھی لیجئے، اس میں اگر توازن برقرار ہے آپ کے تو وہ نظام حسنہ ہے. فساد اور بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ توازن اڑ جاتا ہے اس کے اندر، طبقات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان اور انسان میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بلند ہو جاتا ہے، کوئی پست ہو جاتا ہے. یہ توازن بگڑ رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم.
ہر انسان یکساں واجب التکریم ہے، یہ ہے توازن۔ اور اس میں ذرا بھی فرق آیا کہ کوئی واجب التکریم اور کسی کی تذلیل و تحقیر، توازن بگڑ گیا، میزان بگڑ گئی، تکڑی دے وٹے بگڑ گئے۔ عزیزان نے کہا کاہے کے لیے یہ دیا ہے سارا کچھ جو وحی کا سلسلہ ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت چلا آ رہا ہے، اللہ تطغوا فی الارض۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس وحی نے تمہیں یہ کہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اس وزن کو اپنی دنیا میں اس کو کہو، عدل کہتے ہیں تمہاری زندگی، تمہاری دنیا میں، تمہارے الفاظ یا اصطلاح میں اس کو عدل کہا جاتا ہے، جسٹس کہا جاتا ہے۔ اس توازن کو، میزان کو قائم رکھو عدل کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا وہ ہائی کورٹ کے بلڈنگ کے اوپر جب وہ، میرا خیال ہے جب روشنی ہوتی ہے تو وہاں وہ ایک ترازو، میزان وہ بنا دیتے ہیں، تکڑی جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت پرانا ایک سمبل ہے عدل کا، یونانیوں کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ پہلے بات کہی تھی کہ توازن، عدل، جسٹس کا نام بیلنس قائم رکھنا ہے، توازن کا قائم رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ یہ اس لیے ہم نے یہ دیا کہ تم اپنی دنیا کے اندر، وہاں تو یہ از خود یہ چیز توازن کی قائم ہے، ہر شے کے اندر وہی، اور وہ ہر شے اس وہی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور پیدا کی گئی ہے۔ تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا تھا کہ اپنے اختیار سے یہ نظام قائم کرو جو باہر کی دنیا میں مجبوراً قائم ہوا ہے، قائم کرو۔ اسی لیے واقیم الوزن، یہاں یہ حکم کی چیز آ گئی۔ یہ سورج اور چاند اور ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو، وہ تو از خود اس کے اوپر مامور و مجبور ہیں۔ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ تم قائم کرو وزن کو قسط کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وہ جسے محاورے میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں نا، یہ ہے اس کا ترجمہ، میزان میں ڈنڈی نہ مار۔ اپنے نظام میں، انسانیت کے اندر یہ نہ کرو کہ ڈنڈی مار دو، کسی کو کتنا مل رہا ہے، کسی کو کتنا، کسی کو کس باٹ سے مل رہا ہے، کسی کو کس وزن سے مل رہا ہے۔ کہا یہ نہ کرو، یاد رکھو۔ اور سب سے پہلا حکم اس کے اندر جو میزان قائم کرنے کا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے انسان کی طبعی زندگی کا، اور اسی مسئلے نے تو طوفان برپا کر رکھا ہے۔ خواہ وہ ایک مزدور کا اور کارخاندار کا مسئلہ ہو خواہ وہ دو مملکتوں کا مسئلہ ہو، مسئلہ ہی سارا معاشی بن کے سمٹ کے رہ جاتا ہے پہلے، اسی کے اوپر پھر آگے باقی نظام چلتے ہیں۔ اور اس کے لیے کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ میزان قائم رکھنے کے لیے معاشی مسئلے میں بنیادی اصول کیا ہوگا۔ بنیادی اصول کیا ہے عزیزان من؟ معیشت کی ساری چیز جتنی بھی ہے زمین سے ملتی ہے، پیداوار کھانے پینے کے لیے زمین سے، اور یہ جتنی انڈسٹری دنیا میں لگی رہی ہوئی ہے ہر چیز زمین سے معدنیات کی شکل کے اندر نکلتی ہے۔ زمین ہی ہے اولی اور آخری ذریعہ پیدائش، اور اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی پیدا کردہ یہ 10,000 ایکڑ کا مالک بن کے بیٹھا ہوا، مالک بن کے قرآن اسے شرک کرا دیتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا کہا ہے، جہاں زمین کے متعلق کہا ہے کہ ذاتی طور پہ ملکیت میں لے لیتے ہیں لوگ، کہا یہ شرک ہے، خدا کے مقابل میں خدا بنا دینا ہے کسی کو، کیونکہ ملکیت زمین پہ صرف خدا کی ہے، جو بھی اس میں حق ملکیت اپنا جتاتا ہے خدا کا شریک بنتا ہے۔ کہا یہ ذریعہ نشو و نما وہی رحمت کی بات مفت ملی ہوئی ہے، بغیر پیسے کی ملی ہوئی ہے، نہایت لطافت سے ملی ہے۔ احسان بھی نہیں جتاتا، وہ شکریہ کا متمنی نہیں ہے، شکریہ کا بھی وہ تو کہا کہ یہاں سے مسئلہ پیدا ہوگا تمہارا وزن کا، جہاں سے تم نے ڈنڈی مارنی ہے اس میں نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو ہم نے تمام مخلوق کی فائدے کے لیے پیدا کیا ہوا، کسی فرد کو حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر قبض کر لے۔ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
معاشی مسئلے، زمین کا مسئلہ، ملکیت زمین کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ وہ اسی لیے کہ اس قرآن کو جب چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گے تو لکھنا پڑے گا سارا کچھ، شرک ثابت کرنے کے لیے کہ عین اسلامی ہے، ملکیت زمین کو عین اسلامی ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں 1000 برس سے۔ ملوکیت کے زمانے کا اسلام یہی ہوگا نا۔ وضاح ایک آیت نے قرآن کریم کی نے فیصلہ کر دیا، وضاح ہم نے اس کو بنایا ہے، زمین کو ایسے رکھا ہے، للانام ملکیت کے لیے نہیں، منفعت کے لیے، فائدے کے لیے۔ انعام میں ساری مخلوق آ جاتی ہے، انسان اور باقی بھی، جن کا دار و مدار زمین کی پیداوار کے اوپر ہے، ہر جاندار کا مدار اسی پہ ہے، انعام ہے یہ۔ قرآن نے یہ چیز کہی۔ سوال للسائلین 41/10 غالب، ہر ضرورت مند کے لیے یکساں کھلا رہنا چاہیے، اس کو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ ہے، ذخائر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی پیداوار کو بیچ بیچ کے اتنے بڑے دولت مند بار کے انڈسٹریاں لگانے، محل بنانے اور یہ کچھ کرنے کے لیے، یہ تو صرف ذریعہ نشو و نما ہے۔ خدائے رحیم نے، خدائے رحمان نے یہ ذرائع دیے ہیں للانام، تمام مخلوق کے لیے ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، زمین کے متعلق بتایا مختلف قسم کی چیزیں اس میں سے پیدا ہوں گی آپ کے ہاں سے، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، عربوں کو یہی کہنا تھا، ہماری طرف قرآن آتا تو آم کہتا وہ کھجوریں ہیں، ایسا اناج ہے جو خوشوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ذوق ملاحظہ فرماؤ، کہتا پھولوں کی خوشبو بھی تو اس میں شامل ہے۔ کیا خدا ہے ایسا، یہ حیوان کے لیے نہیں ہوتا۔ حیوان یہی جانتا ہے کہ اس کو کھا لیتے ہیں، پھول ہو یا پتے ہو اس کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے جو اس کی خوشبو سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہ تو طب میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی اثر انسان کی صحت پہ کتنا جا کے پڑتا ہے، بہرحال جذبات پہ تو پڑتا ہے، یہ بھی ایسا۔ اور آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جو ساری صورت میں چلا آئے گا، لیکن بات ایسی نہیں ہے کہ جسے میں آخری 1 منٹ میں بیان کر سکوں، اسے ہم آئندہ درس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار دہرایا جا رہا ہے، 2 آیتوں کے بعد دہرایا، عجیب صورت ہے۔ سورہ الرحمن کی ہم آیت 12 تک آگے عزیزان من، یہی 13ویں آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت